یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 71 تا آیت نمبر 76 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بولا فرعون کہ تم اس پر ایمان لے آئے، میں نے ابھی تمہیں حکم نہ دیا تھا، وہی تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں سکھایا ہے جادو، سو اب میں کٹواؤں گا تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں، اور سولی دوں گا تمہیں کھجور کے تنے پر، اور جان لوگے ہم میں سے کس کا عذاب سخت ہے اور دیر تک رہنے والا ہے۔ وہ بولے ہم تجھ کو زیادہ نہ سمجھیں گے اس چیز سے جو پہنچی ہے ہم کو صاف اور واضح دلیل، اور اس سے جس نے ہم کو پیدا کیا، سو تو کر گزر جو کچھ تجھے کرنا ہے، تو یہی کرے گا کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم یقین لائے، یعنی ایمان لے آئے اپنے رب پر تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور تو نے جو زبردستی کیا ہم سے یہ جادو، اور اللہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ بے شک جو کوئی آیا اپنے رب کے پاس گناہ لے کر، سو اس کے لیے دوزخ ہے، نہ مرے گا اس میں نہ وہ جیے گا، اور جو آیا اس کے پاس ایمان لے کر اور عمل صالح لے کر، ان کے لیے بلند درجات ہیں، باغ ہیں رہنے کے، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہا کریں گے، اور یہ بدلہ ہے اس کا جو پاک ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ان آیات میں بھی جاری ہے۔ پچھلی آیات میں یہاں تک بات پہنچ چکی تھی کہ فرعون کے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے جادو کے لیے جب آ گئے، اور پھر جب معجزہ ظاہر ہوا تو وہ انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ سب کچھ جادو نہ تھا بلکہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ فرعون جو اس مقابلے میں سرخ روح ہونے کے لیے آیا ہوا تھا، اس کی ذلت اور رسوائی ہو گئی، اور عظیم الشان جو مجمع اس نے جمع کیا تھا
اس کے سامنے ہی اس کی تذلیل ہو گئی اور وہ رسوا ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اور تو کوئی بس نہیں چلتا تو اس نے جادوگروں کے اوپر غصہ یوں نکالا کہ تم لوگ میری اجازت کے بغیر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے۔ گویا اس کا یہ کہنا تھا کہ جادوگروں کا کے اوپر میرا حکم جو ہے وہ چلتا ہے، اور جادوگروں کا کوئی فعل اور قول جو ہے وہ معتبر نہیں، مگر ظاہر ہے کہ اس کھلے ہوئے معجزے کے سامنے، جو کہ ان جادوگروں کے سامنے ظاہر ہو چکا تھا اور وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، انہیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہ تھی، اور ان کے نزدیک اس فرعون کی اس بات کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس لیے اب اس نے جادوگروں پر یہ الزام لگایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم سب جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد ہو، اسی نے تمہیں یہ جادو سکھایا تھا اور تم نے سازش کر کے اس کے سامنے اپنی ہار مان لی۔ اب فرعون نے کہا کہ میں تمہیں اس کی سزا دوں گا اور تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا کہ دائنی طرف سے تمہارا ہاتھ اور بائیں طرف سے تمہاری ٹانگ کاٹوں گا۔ یہ صورت تو اس لیے کہ شاید فرعونی قانون میں یہی ایک سزا کی صورت ہوا کرتی تھی، یہ طریقہ رائج تھا، اور دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی کہ انسان جو ہے وہ عبرت کا نمونہ بن جائے، اور پھر ہاتھ پاؤں کاٹ کر تمہیں کھجور کے تنے پر سولی چڑھا دوں گا، لٹکے رہو گے یہاں تک کہ بھوک اور پیاس سے تم مر جاؤ گے۔ جادوگروں نے فرعون کی یہ دھمکی سن کر اپنے ایمان کی پختگی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ ہم تجھے یا تیرے کسی قول کو ماننے والے نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے پر ہم ترجیح اس کو نہیں دے سکتے جو کہ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ اب تیرا جو چیز چاہے کر لے، تو جو کچھ بھی سزا دے گا وہ اسی دنیا کی سزا ہوگی، ہم مرنے کے بعد تو اللہ کے قبضے میں چلے جائیں گے، اس لیے ہمیں اس کی سزا کی زیادہ فکر ہے۔ جادوگروں نے کہا کہ تو نے ہمیں اس جادو کے لیے مجبور کر رکھا تھا، ورنہ تو ہم اس کام کے قریب بھی نہیں جانا چاہتے تھے۔ اب ہم اللہ سے اپنے اس جادو کی بھی معافی مانگتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ شخص کہ جو اپنے رب کے پاس نیک اعمال، ایمان اور نیک اعمال لے کر آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت اس نے تیار کر رکھی ہے، اور وہ آخرت میں اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر پانے والا ہے۔ آخرت کے حوالے سے اور خالص اسلامی عقائد کے حوالے سے جادوگروں کی زبان سے یہ جو کلمات ادا ہوئے ہیں، جو ابھی ابھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے رب پر ایمان لائے ہیں، یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی برکت تھی، اور وہ حق جو ان کے سامنے معجزے کے طور پر پیش ہوا اس کی برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین کے حقائق ان کے سامنے کھول دیے، اور اس کے مقابلے میں انہوں نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ فرعون کی کسی سزا کو خاطر میں لائے، اور گویا ایمان کے ساتھ ہی انہیں وہ مقام ولایت بھی حاصل ہو گیا جو کہ بہت عمر کے بعد اور ریاستوں کے بعد حاصل ہوا کرتا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اہلیہ فرعون آسیہ کا انجام کیا ہوا؟ جب یہ مقابلہ فرعونی جادوگروں کا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک میدان کے اندر چل رہا تھا، اہلیہ فرعون اس مارکے کے وقت برابر کی خبر رکھ رہی تھیں، اور انہیں یہ فکر تھی کہ انجام کیا ہوتا ہے۔ جب انہیں بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام غالب آ گئے ہیں، تو اس نے بھی اپنے ایمان کا اعلان کر دیا اور کہا کہ میں بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے رب پر ایمان لے آتی ہوں۔ فرعون کو جب اپنے گھر کی خبر ملی تو حکم دیا کہ ایک بڑی چٹان اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دی جائے۔ آسیہ نے جب یہ دیکھا تو آسمان کی طرف نظر اٹھائی، اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اللہ تعالیٰ نے پتھر اس کے اوپر گرنے سے پہلے ہی اس کی روح کو قبض کر لیا، اور پتھر اس کے بے جان جسم پر گرا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔